لیکن وہ کیا روش ہے جس کے ساتھ مسلمان میدان مارتا ہے ہر فیلڈ کے اندر؟ وہ کیا گہرائی ہے جس سے مسلمان اپنا لوہا منواتا ہے ہر فیلڈ کے اندر؟ وہ کیا تدبر ہے، وہ کیا تفکر ہے، وہ کیا تذکر ہے جس سے مسلمان میدان مارتا ہے ہر فیلڈ کے اندر؟ تو کچھ اصول اس غریب فقیر کو ملے تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں۔ زندگی بھی آپ کی، کاٹ بھی آپ کی، درد بھی آپ کا، شکست بھی آپ کی، جیت بھی آپ کی۔ ہم تو صرف وما علینا الا البلاغ پہنچانے والے لوگ ہیں۔ ہماری اپنی، آپ کی اپنی، اور ایک لحاظ سے ہم سب ایک۔ دین کا مزاج، مومن کا مزاج اصول پرست ہوتا ہے اور روحانیت پرست بھی ہوتا ہے۔ مومن کا سب سے بڑا اصول اللہ ہے۔ اس اصول کے تحت جنت جہنم دوسرا بڑا اصول ہے اس کا تیسرا بڑا اصول اور دوسرا بڑا اصول، اور انہی اصولوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا اصول ہے اس کی زندگی کا، ان کا نبی۔ آخرت بہت بڑا اصول ہے ایک مومن کی زندگی کا۔ اس کی زندگی کے طرز اور روش میں یہ مائنس اور یہ نفی کر کے نہیں ہو سکتی کہ اللہ بھی ہٹا دیا جائے نعوذ باللہ اس کی زندگی سے، نبی بھی مائنس کر دیا جائے نعوذ باللہ من ذالک، آخرت کو بھی سائیڈ میں کر دیا جائے، قبر بھی کوئی چیز نہیں ہے، امت بھی کوئی چیز نہیں ہے، لوگ بھی کوئی چیز نہیں ہے، ماضی کوئی چیز نہیں ہے، سیرت کوئی چیز نہیں ہے۔ مومن کی زندگی سے دین مائنس نہیں ہو سکتا، پھر کاٹ بہت مشکل ہو جائے گی آپ۔ ان کی تو دنیا ہے، ان کو مل جائے گا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک کی طرح، لیکن مسلمان جب اپنی روش چھوڑتا ہے نا، اپنی مسلمانیت چھوڑے گا، بہت پھنس جائے گا وہ، بہت مسئلے ہیں اس کے۔ اور اللہ، دین، آخرت، جنت، جہنم، قبر، واپسی لوٹنا، اپنی اصل تک جانا، اہبطوا منہا جمیعا سے لے کے یہ جو ادخال ہے جنت کے اندر واپس جانے کا، اس کے بیچ کے اندر یہ اصول نہیں چھوڑے جا سکتے کہ میں یہاں کا باسی نہیں ہوں، میری اصل، میرا گھر، میری جنت، میرا اللہ، میری اصل جہاں سے میں آیا تھا، جہاں سے نکالا گیا تھا وہیں واپس لوٹنا ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ میں تو ایک مسافر ہوں، کن فی الدنیا کأنک غریب عابر سبیل، وقت لگا رہا ہوں، وقت بس ویسے لگانا ہے جس طرح میرے رب نے مجھے کہا ہے، وقت لگانا ہے، میں نے وقت لگانا ہے اپنے ساتھ بھی، اور کچھ ہلانا بھی ہے، کچھ نپٹانا بھی ہے، کچھ بٹھانا بھی ہے، کچھ چڑھانا بھی ہے، وقت نپٹانا ہے اور پھر اپنے گھر واپس۔ تو ہر کسی نے فوت ہو جانا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کی یہاں فنا نہیں ہونا کسی نے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کس معیار سے گزاری ہے زندگی، اور کیا دے کے گیا ہے دنیا کو، اور کیا اصول دے کے گیا، اور 1400 سال کی جو یہ لیگیسی چلتی آ رہی ہے، اور آگے جو یہ پورا قافلہ ٹوٹا پھوٹا جس بھی حال میں ہے، اس 1440 سال پہلے اس شخص، اس ہستی کی محنت کا جو بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے، جو کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کھڑی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ دنیا جہاں کی چیزیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن پھر بھی ہل چکی ہے، لیکن اکھڑی نہیں ابھی بھی، اور امید ہے ان وادیوں سے بھی نکل کے آگے اپنا آپ بنائے گی یہ امت انشاءاللہ۔ لیکن جھٹکے بڑے لگ چکے ہیں، بڑا کچھ ہل چکا ہے ہمارا، بڑی بنیادیں ہل چکی ہیں ہمارے بچوں کی، ہماری جوانوں کی، ہماری نسل کی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سطحی فیصلے کرنا شروع، سطحی سوچ ہو چکی ہے۔ جیت، ترقی، کامیابی حصی چیزوں کا نام ہے، میں منکر نہیں ہوں اس کا، اونٹ باندھنے کے خلاف نہیں ہوں بھائی جان، لیکن وہ اصول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، وہ بصیرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، کہ دور کی سوچ رکھتا ہے مسلمان، دور کی۔ مدینے میں ایک دفعہ ٹھا کی آواز آئی، صحابہ نئے نئے ہجرت کر کے آئے تھے، سب تقریباً الرٹ پہ ہوتے تھے کہ حملہ نہ ہو جائے، وہ تحریک بڑی ٹھوکریں کھا کے پہنچی ہوئی تھی وہاں پر۔ تو جیسے کوئی ٹھا کی آواز آئی، سارے الرٹ پہ تھے، سارے باہر، جتنے نکل سکتے تھے نکلے۔ دور سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک کونے سے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، قربان جاؤں میں، اور آپ نے کہا جاؤ سو جاؤ، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ لیڈر سوتا نہیں ہے کبھی جی، اور مومنوں کا لیڈر تو ویسے ہی نہیں سوتا کبھی، ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے اس کی۔ مومن
ایک شعر ہے وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِهِ کے تحت ایک ہر مومن کی ایک سلطنت ہے اور وہ رکھوالا ہے اپنے گھر کا، اپنی سلطنت کا، اپنی رعایا کا۔ آنکھ کس طرح بند کر سکتا ہے وہ بھائی جان؟ آنکھ کیسے بند ہو سکتی ہے اس کی؟ ورنہ تو رعیت بھیڑیا کھا جائے گا آپ کی۔ تو اس بصیرت کے تحت وہ اصول جو ہمیں اپنانے چاہیے تھے اور اپنانے چاہیے، جس سے آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں پھر وہ معیار واپس آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں پہلا درس، ایک درسوں میں، دروس میں سے ایک درس دیا ہے کہ مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہے درجہ بدرجہ کرتا ہے۔ دلیل فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ اپنا یہ آپ اللہ نے دنیا 6 دنوں میں بنائی۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، 6 دنوں میں، جبکہ کام کن فیکن میں ہو سکتا تھا۔ درس کیا ہے اس میں؟ جب اللہ 6 دنوں میں بنا رہا ہے تو مومن کیسے 6 لمحوں کے اندر اپنی ریاست قائم کرے گا؟ درجہ بدرجہ زندگی، درجہ بدرجہ دوستیاں، درجہ بدرجہ فیصلے، درجہ بدرجہ تعلقات، درجہ بدرجہ ترقی، درجہ بدرجہ مال دولت کی بھی جو محنت ہے، روزگار کی، خاندان، دشمنیوں کو بھی منہ دینا ہے، درجہ بدرجہ دینا ہے۔ مومن جلد باز نہیں ہوتا۔ یہ درجہ بدرجہ کے اندر بصیرت ہے، کیونکہ اگر فوراً تجرہ اختیار کر لی اور تیزی اختیار کر لی، زیادہ چیزیں ہل جائیں گی، اور زیادہ چیزیں ہل گئیں تو پھر بہت کچھ ہل جائے گا۔ سمجھدار ہوتا ہے مسلمان، دیکھ کے قدم رکھتا ہے، اپنے آہستہ آہستہ کر کے اپنی محنت کو پہنچاتا ہے کسی معیار تک۔ دوسرا اصول بصیرت کے باب میں، مومن بیچ کا رستہ اپناتا ہے ہمیشہ۔ افراد تفرید میں ایکسٹریمز نہیں ہوتی اس کے۔ دلیل وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بیچ کا رستہ اختیار کر۔ یہ جو شدتیں اپنانی ہولے ہوتی ہیں نا، مومن کی بصیرت کا یہ مزاج نہیں ہوتا، اس کی فقہ فہم کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ وہ مسائل کے اندر 4 کرنا ہے تو 5 کرے، 4 کرنا ہے تو 3 کرے۔ وہ عین بیچ کا رستہ اپنائے گا۔ نہ آواز زیادہ اونچی ہوگی نہ کم ہوگی، درمیانی میانہ روی ہوگی مومن کی حکمت کے اندر، مومن کی بصیرت کے اندر چیزوں کو دیکھنے کی۔ تبھی تو وہ سب سے اچھا فتویٰ دے گا وہاں پر، تبھی تو وہ بات کرے گا جو لوگوں کا دل جیت جائے گی، تبھی تو وہ فساد کو بچانے کی کوشش کرے گا اور کلی خیر اور کلی شر کے فتوے لگا کے بیچ کا رستہ نہیں نکالے گا۔ مومن بیچ کا رستہ نکالتا ہے۔ تیسرا اصول جو ہمارا دین دیتا ہے کہ ایک مومن کی روش میں ہوتا ہے، وہ ہے آسانی۔ مومن کی بصیرت، مومن کی زندگی، مسلمان کی زندگی آسان رستوں سے جاتی ہے۔ یرید اللہ، دلیل یرید اللہ بکم اليسر، اللہ فرماتا ہے آسان رستے لے۔ کنویں میں الٹا لٹک کے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ صرف آ کے 4 فرض پڑھنے ہیں، 2 نفل پڑھنے ہیں، بلکہ اللہ کہنا ہے اور اللہ مل جائے گا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ بڑے لمبے سخت رستے نہیں ہیں۔ سچائی کا رستہ سیدھا رستہ ہے، آسان رستہ ہے۔ جھوٹ مشکل رستہ ہے۔